بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ کافی دنوں بعد اپنا سولو ویلاگ کر رہا ہوں میں، اور اس کی وجوہات کچھ بھی نہیں، بس نجی مصروفیات، کاروباری مصروفیات رہیں، اس وجہ سے نہیں کر سکا۔ دو تین چیزیں میں اس وقت ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک، ملک کن خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ دوسرا، میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق، اور تیسرا میں تذکرہ کروں گا کہ جو خان نے تبدیلیاں کی، ریفارمز آلریڈی آ چکی ہیں، ان کو ہمارا کنونشنل میڈیا بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا، اور خان کی اپنی جو بھی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی اتنی کوتاہیاں ہیں کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کر ہی نہیں پا رہے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ملک کی حالات کی۔ دیکھیں، پاکستان بننے کے بعد سے اس ملک کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھیں، اس لیے کہ اس ملک کی تخلیق میں بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا، اور اس وقت بھی جو اعتراضات تھے وہ زیادہ تر اندرون ملک تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں مولانا ابوالکلام آزاد سب سے بڑے مخالف اور اپنا بڑا وسیع حلقہ اثر رکھتے تھے، کیونکہ جتنی آبادی متحدہ ہندوستان میں تھی مسلمانوں کی، اس حساب سے تقسیم نہیں ہوئی۔ پہلی چیز تو قائد اعظم نے بہت اچھا کیا، اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ جہاں مسلم اکثریتی آبادیاں ہیں وہ علاقے مسلمانوں کو دے دیے جائیں، لیکن اس میں بھی کشمیر اور مشرقی پنجاب، وہاں پر کھیل کھیلا گیا۔ بہرحال وہ ایک ماضی کا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد ریشہ دوانیاں شروع ہوئیں۔ سب سے پہلی جو سازش ہوئی، بہت سارے نام آتے ہیں، نام لینا بیکار ہے۔ قائد اعظم کی پاکستان بننے کے بعد، پاکستان بننے کے دوران بھی ان کی صحت خراب تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ذکر نہ کرنا کسی سے، لیکن اس کے بعد جس انداز سے ان کی صحت کی طرف توجہ دی گئی، زیارت گئے، وہاں پر بھی وہ جو ہم مہیا کر سکتے تھے ان کو طبی سہولیات وہ نہیں کیں، اور جب کراچی ان کی حالت خراب تھی واپس آئے ہیں، تو ماری پور ایئر بیس سے جس لاوارسی کی حالت میں فادر آف دا نیشن کو لایا گیا، اس میں کوئی بھی ملوث تھا، لیکن من حیث القوم، پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے، اور آج تک اس کی انکوائری نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، ہم نے ایمانداری چھوڑ دی، ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا جس کے تحت یہ ملک بنا تھا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ہم مختلف لوگوں کو تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دو نعروں میں سے ایک پہلے تسلیم کر لیں، اگر یہ معیشت کی یا معاشی وجہ تھی کہ مسلمان الگ رہیں گے تو ان کو اپنی روزی کمانے میں آسانی ہوگی، وہ بھی نہیں ہوا، اور اگر یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں کا الگ ملک اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی نظریاتی ایک حکومت قائم کر سکیں اور اپنے نظریے پہ آزادانہ چل سکیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ جبکہ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ اس پہ ایک دن بھی عمل نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی جو پاکستان میں مودودی صاحب مائیگریٹ کر گئے تھے، وہ پہلے دن سے، بلکہ وہ
ایک پیرل جماعت جیسے اس وقت تحریک طالبان پاکستان ہے، جو اصل تحریک طالبان افغانستان میں کام کر رہی ہے، جو صحیح معنوں میں جہاد کرتے ہیں یا وہ دین کا احیاء چاہتے ہیں، دینی حکومت چاہتے ہیں، ان کی مخالفت میں یا ان کے پیرل تحریک طالبان پاکستان بنائی گئی۔ اسی طرح مسلم لیگ کی مخالفت میں اس کے پیرل جماعت اسلامی بنائی گئی۔ تو پاکستان کے خلاف سازشوں کا جال آج تک چل رہا ہے۔ اس میں ہمارا میڈیا، ہماری بیوروکریسی اور سب سے بڑھ کر ہمارے سیاستدان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ مظالم کیے ہیں۔ اس ملک کو اس حال پہ پہنچا گیا کہ آپ قرضوں کا سود ادا کرتے ہیں تو اصل آپ کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ پھر نیا سود لیتے ہیں، اس پر مزید نیا قرضہ لیتے ہیں، اس پر مزید آپ سود دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کچھ قرضہ اتارتے ہیں تو پچھلا قرضہ آپ کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت کافی کوشش کر رہی ہے ایکسپورٹ بڑھانے کی، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہے۔ پھر پینڈیمک آیا، اس کے بعد جو ترسیل زر ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے کہ بجائے کم ہونے کے وہ بہتر ہوئی۔ موجودہ حالات میں سازش اس ملک کے خلاف 54 ممالک اسلامی ممالک ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایک اسرائیل ہے۔ آج تک دیکھیں، جینے کا حق یہودیوں کو بھی ہے، لیکن یہودیوں کی جو شروع سے تھیوری ہے، وہ اپنے علاوہ سب کو غلط سمجھ کے اور سب کو وہ غرق کرنے کے ذہن میں ان کا ایک مینٹیلٹی ہے، اور بڑی کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں دنیا میں۔ وہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا کہ پی ڈی ایم کو شروع میں پنپنے دیا۔ اب جو نئی سازش ہے تازہ ترین، وہ علی وزیر کی گرفتاری ہے۔ علی وزیر کو سندھ گورنمنٹ نے مانگا، اور کیونکہ انہوں نے تقریر یہاں کراچی میں سوراب گوٹ پہ علاقہ ہے الاسف اسکوائر، وہاں پہ کوئی انہوں نے افغانیوں کا جلسہ کیا جسے وہ پختون کہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے فوج کے خلاف اور دیگر اداروں کے خلاف اور نام لے کے بہت زیادہ بکواس کی، تو ان کو وہ پھر وہاں سے کے پی کے چلے گئے۔ سندھ گورنمنٹ کو بعد میں خیال آیا تو انہوں نے کہا جی یہ ملزم ہمارا، ہمیں چاہیے، کے پی کے گورنمنٹ نے گرفتار کر کے دے دیا۔ اس کو ترک کے پتے کے طور پہ استعمال کرے گا بلاول اور سندھ گورنمنٹ اور پی ڈی ایم۔ کراچی میں رہتے ہوئے اس پر کچھ فزیکل ٹارچر کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ شاید یہ مارا بھی جائے کسی طریقے سے، کیونکہ پھر افراتفری کا ماحول پیدا ہو۔ تو یہ بھی ایک ہمارے وفاق کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ مولانا فضل الرحمان کا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک نیب نے انکوائری شروع کی ہے۔ وہ انکوائری کی نئی نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو ہر دور حکومت میں نوازا گیا۔ ان کی اراضیاں صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کے تو 113 اضلاع میں ہیں، پاکستان سے باہر ان کی دبئی میں بھی پراپرٹیز ہیں، اور ایون مشرف کے دور میں جو ملٹری گورنمنٹ تھی جس کو یہ پوجا کرتے تھے، ان کو 1200 مختلف پراپرٹیز جسے آپ ملٹری لینڈز کہتے ہیں، مختلف علاقوں میں دی گئیں۔ کہیں وہ مدرسوں کے نام پہ دی گئی، کہیں وہ کسی اور رفاہی کام کے نام سے دی گئی، لیکن ہتھیائی انہوں نے۔ فضل الرحمان اس وقت سب سے زیادہ خطرناک آدمی ہیں، اور بالکل کلیتاً ملک دشمن ہے۔ اس کی نہ صرف اجے دیول، یہ جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے مودی کا، اس سے رابطے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اپنا ایک نمائندہ
یہودیوں سے رابطے میں ہیں، اور اس وقت یہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی الیکشن یہ ہار گیا اور اسمبلی نہیں پہنچ سکا، اس کی پہلے بھی جب یہ اسمبلی جاتا تھا اس وقت بھی نظریہ اس کا بنیادی طور پر پاکستان کو نقصان پہنچانا ہی ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی رہا، اس سے پہلے زرداری کی گورنمنٹ میں بھی رہا، اور دونوں کو ہی برا کہتا تھا، دونوں میں ہی رہا۔ وہ صرف بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ جی وہ مسٹرز انکلیو میں بنگلہ چلا گیا، پارلیمنٹ لاجز کی عیاشیاں چلی گئیں، یا وہ 40 لاکھ کی لسی پی گیا، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ گماشتہ ہے پاکستان دشمن قوتوں کا، اور اس نے پاکستان دشمن قوتوں کو بہت مختلف انواع و اقسام کے راز بھی پرووائڈ کیے۔ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یہ رہا، ہم یہ کہتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے بہت کچھ کیا۔ اس نے کشمیر کاز کو اتنا نقصان پہنچایا، اس نے دیکھیں مجھے آپ تک تو بہت ساری خبریں سرے سے نہیں پہنچتی، کچھ ایک آدھ پہنچتی ہیں وہ اخبار کے ذریعے، ایک آدھ کوئی نجی ذریعے سے پہنچ جاتی ہے۔ یہ چونکہ دارالحکومت میں ہوتا تھا، کابینہ کے اجلاس میں شریک ہوتا تھا، اس کے بعد بہت ساری اطلاعات تھیں، اور جیسے شوگر مافیا کا ایک کارٹل ہے جو اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھاتا ہے، گراتا ہے، چڑھاتا ہے، اسی طرح یہ زرداری نواز شریف مافیات ایک پہلے سے جڑے ہوئے تھے جن کی بنیادی ترجیح ہی پاکستان کی تباہی تھی۔ فوج ہماری آلریڈی بیچاری اتنی بدنام ہو چکی ہے سویلین معاملات میں بولنے کی، پتہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اگر اس میں مداخلت کریں تو ویسے ہی آپ کو مقروض کر دیا سیاستدانوں نے، آپ کو کنگال کر دیا، تو باہر سے امداد بند ہو جاتی ہے، کیونکہ باہر والوں کا مقصد ہی ان سیاستدانوں کے ذریعے استعمال کرنا ہے۔ وہ تو لکیلی اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے دل میں ڈالی، اس نے ایک جد و جہد کی، لوگ اس کے ساتھ ہوتے رہے، اچھے لوگ بھی آئے، برے لوگ بھی آئے، لیکن وہ پایہ تکمیل پہ پہنچا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے الیکشن میں 2/3 اکثریت بھی لے لے گا اسمبلی میں، اور سینٹ کے الیکشنز میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا۔ تو ان چیزوں پہ رہتے ہوئے فضل الرحمان ہمارے لیے بہت زیادہ تباہی کا باعث ہے۔ اس وقت اگر حکومت دانائی سے کام نہ لیتی تو شاید بہت زیادہ اس وقت تباہی ہو چکی ہوتی، کیونکہ پرسوں ترسوں کھوکر پیلس پہ لاہور میں ناجائز تجاوزات گرانے LDA اور ان کی LDA کی پولیس اور پھر مقامی پولیس بھی ساتھ گئی، تو اس نے اپنے غنڈے بلا لیے۔ کھوکر جو ہے سیف الملوک کھوکر، یہ PMLN کا خاص فائنینسر ہے، بدماش ہے بہت بڑا، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں لاشیں، وہ اچھا ہوا پولیس نے ریٹریٹ کر لیا، مقدمات درج ہو گئے، آہستہ آہستہ کر کے 1-2 لوگوں کو دبوچا جائے گا، تو اللہ نے چاہا بہت بہتری آئے گی۔ اور